جون ایلیا تو یہاں آتے رہے ہوں گے، ان کے بارے میں کچھ لکھا ہے، وہ سنیے۔ جمال احسانی مرحوم نے مجھے ایک ذہین آرٹسٹ سے تعارف کراتے ہوئے ایسا نام لیا جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ کہنے لگے رسام سے ملیے۔ یہ نام پہلے پہل سنا تو مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا، اور جب میری درخواست پر انہوں نے بآواز بلند نام دہرایا تو مجھے اپنے املا پر شبہ ہونے لگا۔ یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ میں اونچا سننے لگا ہوں، اب یوں محسوس ہوا کہ اونچا سمجھنے بھی لگا ہوں۔ میں نے ہجے پوچھے تو فرمایا رے سین الف میم، سین پہ تشدد۔ معنی پوچھے تو مسکرا دیے، کہنے لگے کہ جون ایلیا نے اس کے معنی حقاق بتائے ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، رسام کے معنی حقاق۔ کہنے لگے معنی تو جون ایلیا صاحب کو معلوم ہے حقاق کے، وہ نہیں سے پوچھیے آپ۔ ہم نے کہا ہمیں تو خود جون ایلیا کے معنی معلوم نہیں۔ ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے، آپ کو اس پر مشکل سے اب یقین آئے گا، ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیا بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں، یہ ان کی زندگی میں ہی پڑھا تھا میں نے، تو ہم رسالوں میں جون ایلیا کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بےتابی سے پڑھتے تھے کہ یہ کسی آوارہ اینگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے۔ پھر ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی، رمضان کا مہینہ تھا اور اس دن میں روزے سے حسب معمول نہیں تھا۔ مجھے السر کی شکایت تھی اور جون ایلیا کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہیز کرتے تھے۔ فرماتے تھے غسل کے لیے پانی کارآمد شے ہے، بشرطے کہ ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ ہو، اس واسطے کہ راحتیں اور بھی ہیں غسل کی راحت کے سوا۔ اس زمانے میں ان کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہیز کرتے تھے، چنانچہ ان کو اس زمانے میں روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائض دینی و دنیاوی معاف اور لذائذ حلال تھے۔ تواضع کی غرض سے میں انہیں ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاخوں والے اسٹرانگ روم میں، جس میں 4 تجوریاں اور ایک چوہے دان رکھا تھا۔ چوہے دان کو شک اور خوف کی ملی جلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، 3-4 دفعہ پوچھا کہ یہ یہاں کیوں رکھا ہے۔ وہاں ہم دونوں نے چوری چھپے جو چائے پی، اس کا مزہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آمیزش ہو جائے تو واللہ شراب کا مزہ دیتی ہے۔ دوران ارتکاب ہم نے جون ایلیا سے ان کے نام کے معنی پوچھے، وہ سمجھے ہم طنز کر رہے ہیں، کہنے لگے آپ کو عبرانی آتی ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا عربی آتی ہے؟ ہم نے سر جھکا کے کہا نہیں۔ بولے مجھے آتی ہے۔ یہ عبرانی اور عربی نام ہے۔ اس ناک آؤٹ ضرب کے بعد ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہم نے شرارتاً پوچھا کہ چارلس لیم نے اپنے انشائیوں کا نام ایسیز آف ایلیا رکھا تھا، کیا آپ کو اس سے بھی کچھ نسبت ہے؟ اپنی ذہین خمار آلود آنکھوں سے مسکرا چکے تو فرمایا کہ اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مرزا کا بیان ہے کہ اب جون ایلیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چلنا پھرنا دوبھر ہے، ان کی چھڑی بھی ایک شاگرد اٹھائے اٹھائے پیچھے چلتا ہے۔ بالا خانے سے، بالا خانے کا مطلب
میری ہم عمروں کو ہی معلوم ہوگا۔ بالا خانے کے زینے سے صرف اتر سکتے ہیں، فون بھی ٹھیک سے نہیں ملا سکتے۔ ایک دفعہ کہیں ڈنر پر گئے ہوئے، بلکہ لے جائے گئے تھے، وہاں سے رات کے 12 بجے بیگم کو فون کیا تو ادھر سے ایک ریکارڈڈ نسوانی آواز آئی، السلام علیکم، آپ کو مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ خود بیان کرتے ہیں، یہ ان کی موجودگی میں سنا چکا ہوں، خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک میجر عشق اس لیے ناکام ہوا کہ میں اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ رقیب روسیہ نے امرود ہماری مشترکہ محبوبہ کو ایک دن 1.5 سیر امرود پیش کیے اور وہ اس مردود کے ساتھ چلی گئی۔ ایک دن جمال احسانی سے کہنے لگے کہ جانی، یہ ان کا تکیہ کلام تھا، جانی شاعری کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے۔ پوچھا استاد کیسے؟ فرمایا مثلاً آپ اسمگلنگ کرنے لگے تو قوی امکان ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن گولی مار دی جائے گی، لیکن شاعری آپ کتنی بھی خراب کریں، کوئی بھی محض شاعری کی وجہ سے آپ پر 4.25 روپے کی گولی ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دن ہوئے، گفتگو کے دوران جب انہوں نے کہا کہ پہلا عشق 8 سال کی عمر میں ایک قطالہ عالم سے ہوا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ ان کی یعنی موصوفہ کی کیا عمر تھی؟ تو فرمایا 6 سال۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو انگلیوں سے بالوں میں اس طور کنگھی کی کہ وہ اور الجھ جائے۔ پھر فرمایا بلوغت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، آب و ہوا کو بھی تو کچھ دخل ہوتا ہے۔ آپ نے امروہہ نہیں دیکھا؟ عرض کیا آپ نے بھی تو 8 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا تھا، سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی سن بلاغت کو پہنچ گئے۔ بولے جی نہیں، دونوں حادثے ایک ساتھ ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 8 برس کا ہوں۔ 23 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر پاکستان آ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ 77 برس کے ہیں، 77.25 کے لگتے ہیں۔ میں نے فرمائش کی کہ اپنا پہلا شعر سنائیے۔ فرمایا ملاحظہ ہو شعر سے لونڈھار پن ٹپکتا ہے۔ پہلا شعر ہے ان کا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ اس نشست میں بھائی جون نے اظہار محبت کے طریقے میں وہی جملے دہرائے جو وہ اپنے مجموعے شاہد کے دیباچے میں لکھ چکے ہیں۔ وہ یہ کہ محبوبہ اگر سامنے سے آ رہی ہوتی تو میں اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا۔ یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ تو میں اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے لڑکی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے گردن موڑ کر اور دائیں ہاتھ سے بائیں آنکھ ڈھک کر بتایا کہ وہ منہ پھیر کر کس طرح شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ شریف مرد اور باعصمت بیویاں اسی طرح اعلان محبت کرتی ہیں۔ اظہار محبت کا یہ طریقہ معلوم کر کے مجھے جو مسرت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ساری میری بدگمانیاں دور ہو گئیں۔ میں صبح سویرے ساحل سمندر پر ٹہلنے جاتا ہوں، میں بھی تو کہوں کہ یہ خوش شکل خواتین مجھے آتا دیکھ کر کبھی پلو کھینچ کر اور کبھی منہ پھیر کر دوسری طرف کیوں دیکھنے لگتی ہیں؟ اب بات سمجھ میں آئی۔ صاحب روڑی جنکشن کی خوبی اور خرابی یہ ہے کہ کراچی سے آپ کہیں بھی جائیں روڑی جنکشن راستے میں ضرور پڑے گا۔ ہر رہ جو کہیں بھی جاتی ہے روڑی سے گزر کر جاتی ہے۔
مرزا عبدالودود بیگ تو یہاں تک پیشی گوئی کرتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اہالیان کراچی میدان حشر میں وائر روڑی جائیں گے۔ خیر یہ فقرہ معترضہ تو یوں بیچ میں آ گیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ جون ایلیا انگلینڈ کی سیاحت کے بعد لوٹے تو برٹش ریلوے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے محترمہ زہرا نگاہ نے ان سے کہا کہ جون بھائی، انگلینڈ میں سفر تو ہم نے بھی کیا ہے، ہمیں تو ان کی ریلوے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ فرمایا بہن آپ نے نوٹس نہیں کیا، آپ انگلینڈ میں کہیں بھی جائیں سسرا روڑی نہیں پڑے گا۔ سنا روڑی میں ان کا دیوان کھو گیا تھا، یہ وجہ تھی۔ شاہد رسام جون ایلیا کے خلوتیان خاص اور گھر کے بھیدی ہیں۔ وہ ان کے معتمد، مشیر، میزبان، ہمراز، مونس و غمسار، میر سامہ، ساقی، مختصر یہ کہ سبھی کچھ رہے ہیں۔ وہ ذرا ہمت کریں اور منہ قلم کے بجائے قلم سے کام لیں تو جون ایلیا شاعر و شخص کے بازول بھی بن سکتے۔ تو شاہد رسام نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ جون بھائی لیاقت نیشنل ہسپتال کے ٹوائلٹ میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ ابھی 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ وہاں سے 1 منٹ کے بجائے وہ 10 منٹ بعد پسینے میں شرابور برآمد ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو 1 منٹ کے لیے باتھ روم میں گئے تھے۔ فرمایا جانی کام تو 1 منٹ والا ہی تھا، مگر اردو قدمچے دیکھ کر احتراماً بیٹھ گئے۔ جون ایلیا ایک صبح اذانوں کے وقت مشاعرہ پڑھ کے اپنے 2 شاگرد نما مداحوں کے کاندھے پہ اپنے ہاتھ اور شیروانی رکھے لوٹ رہے تھے کہ ایک شاگرد نے عالم تاب تشنا کا، جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور مشاعروں میں مرسیڈیز میں آتے تھے، نام لے کر کہا استاد آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو مشاعروں میں بالکل داد نہیں ملتی، پھر بھی کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں داد نہ ملے تو ہماری تو ہفتوں نیند حرام ہو جائے۔ جون ایلیا بولے کہ جانی تمہیں معلوم نہیں اس کے پاس 18 لاکھ روپے ہے۔ وہ کاہے کو ڈپریس ہونے لگا۔ اس پر دوسرا شاگرد بولا استاد آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو بہت مالدار ہے، 18 لاکھ کی تو فقط اس کی کار ہی ہوگی۔ فرمایا ہوگی، بس میں تو 18 لاکھ تک ہی سوچ سکتا ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ عنقریب دوبارہ صحرا باندھنا چاہتے ہیں۔ غیر معتبر ذرائع سے مراد وہ خود ہیں۔ جون ایلیا کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں، قابل یقین اور ناقابل اشاعت خبریں سننے میں آتی ہیں، ان کے محرک، مفتری اور پھیلانے والے وہ خود ہیں۔ ہم نے ہونے والی دلہن کی عمر جان بوجھ کر نہیں پوچھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی گنتی 18 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت گزر رہا۔ منیر نیازی صاحب کا بیان ہے کہ جون ایلیا نے انہیں چائے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ منیر نیازی صاحب نے کو بلایا تھا انہوں نے۔ منیر نیازی وہاں پہنچے تو جون ایلیا انہیں دیکھتے ہی درخت پہ چڑھ گئے۔ جون ایلیا کے ایک ہمدم و ہمراز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2:30 بجے ان کے پھاٹک پر گھنٹی بجی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے وہاں پہنچے تو جون ایلیا کو کھڑا ہوا پایا۔ فرمایا جانی میں اس وقت پیے ہوئے نہیں ہوں، میں اس وقت رینجر بن کر بڑے بھائی کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں کراچی میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور شہر میں رینجرز گشت کر رہے تھے۔ لوگ قتل و غارت سے اتنے خوفزدہ نہیں تھے جتنے رینجرز سے۔
تو کہنے لگے کہ میں اس وقت رینجر بن کر بڑے بھائی کو فون کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو جائیداد کے تقاضے میں جون کے ساتھ زیادتی بند کرو ورنہ وغیرہ وغیرہ۔ دوست انہیں اپنے فون تک لے گیا، ان کے ہاتھ میں بے حد راشا تھا اور وہ نشے میں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈائل کے سوراخ یکے بعد دیگرے غلط طرف گھمائے، انہیں نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ کہنے لگے جانی تمہارے فون کے سوراخ غلط جگہ بنے ہوئے ہیں، ہم نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیے، ذرا تم فون میں لا دو۔ دوست نے فون میں لایا رات کے 2 بجے۔ جب بڑے بھائی صاحب فون پر آ گئے، جون ایلیا صاحب کے بڑے بھائی صاحب، نام نہیں لوں گا، تو جون نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور پکڑ کے مہکتے ہوئے ہونٹ اس پہ رکھ کے کہا، بھیا میں رینجر بول رہا ہوں۔ بھائی صاحب قبلہ نے جواب میں جو کچھ کہا اسے بیان کرنا تہذیب کے خلاف ہو گئی۔ فون پھینک کر جون ایلیا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، ہائے اس تہذیب نے ہمیں تباہ کر دیا، اس تہذیب نے کہیں کا نہ رکھا۔ اما خفگی اور خصومت میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ امروہے کی تہذیب نے مجھے تباہ کر دیا۔ امروہہ تہذیب کا مرکز تھا۔ کچھ دن بعد ایک منہ چڑھے مصاحب نے ان سے کہا کہ ایک صاحب گزشتہ سال امروہہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امروہہ میں تو مرکز وغیرہ تہذیب کا کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا جانی مرکز تو ہم خود تھے، سو ہم کراچی آ گئے۔ اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب امروہہ تہذیب کا مرکز نہیں رہا۔ فرمایا گویا ایک دن ذاتی زندگی کے مصائب و شدائد بیان کرتے کرتے ہم سے کہنے لگے کہ میرے پاس اب 35 کرتے اور 1 پاجامہ رہ گیا ہے۔ عرض کیا اسے بھی کسی کو بخش دیجئے تاکہ ایک طرف سے تو یکسوئی ہو۔